السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جمادی ثانی اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں سب سے پہلے فہم قرآن پر کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 100 میں مقام شکر کو ارشاد فرماتے ہیں۔ مقام شکر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام میں شکر کو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ والدین سے اتنی لمبی جدائی اور مایوسی کے بعد ملنے کا اتفاق ہو، لیکن زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں ہے بلکہ شکر کی کیفیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصیبتیں بھی ملی، تکالیف، اتنا لمبا دور گزارنا پڑا۔ کوئی اور ہوتا تو والدین سے ملاقات کے بعد اپنی تکالیف کا دکھڑا سناتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے ان مصائب کے بارے میں ایک لفظ کہے بغیر واقعات کے صرف اچھے رخ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا فرمایا کہ قید خانے میں جانے کا نہیں، وہاں سے نکلنے کا ذکر فرمایا۔ والدین کی جدائی کے بیان کرنے کے بجائے ان کے مصر آ جانے کا تذکرہ فرما کر اس پر شکر ادا کیا۔ بھائیوں پر الزام لگانے کے بجائے ان کے ظلم ستم کو شیطان کا مچایا ہوا فساد قرار دے کر بات ختم فرما دی۔ تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی واقعات کے مثبت پہلو کو سوچے۔ جب مثبت پہلو سوچیں گے تو انشاءاللہ شکر گزار ہوں گے۔ ایسا حال نہ ہو کہ اللہ کی ہزاروں نعمتیں برستی رہیں تو کسی کا ذکر نہ کرے، اور جب ذرا سی کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کو عمر بھر گاتے رہیں۔ یہ بڑی ناشکری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی کے متعلق ایک حدیث بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ افضل بندوں کی صفت ہے یہ۔ ہر حال میں چاہے تنگی ہو، فراخی ہو، خوشحالی ہو، ناگواری ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کے کلمات ہی ادا کرتے ہیں۔ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، زبان سے کبھی ناشکری کے بول نہ بولیں تاکہ ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو حمد کے کلمات جو ہیں ان کو ہر روز بولنا چاہیے، صبح شام بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اور خوش ہوں گے، مزید خوش ہوں گے تو مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ شکر نعمت کے آ جانے کے بعد آتے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو صبح شام دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جن نعمتوں کے ساتھ میری صبح ہوئی ہے وہ سب آپ اکیلے کی عطا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آپ ہی کے لیے تعریف ہے، آپ ہی کے لیے شکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت کی کلمات کہے گا اس دن کا شکر ادا کیا، اور جس نے شام کے وقت کی کلمات کہے تو اس نے اس رات کا شکر ادا کیا۔ شام کے وقت بھی دعا مانگنی چاہیے اور صبح کے وقت بھی دعا مانگنی چاہیے۔ شکر گزاری کی تدابیر ہوتی ہیں اور ان کا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو معلوم نہیں ہوتا وہ کتنی سینکڑوں ہزاروں نعمتوں میں گھرا رہتا ہے، لیکن کتنی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں بھی تو نہیں شمار کر سکتے نا۔ اپنے سر کے بالوں سے شمار کرنا شروع کریں تو دیکھیے پورے جسم میں ہزاروں لاکھوں ہمارے تو جسم ہی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ پھر ارد گرد کا ماحول ہے، موسم ہے، والدین ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، دوست ہیں، کتابیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر احسان کہ اللہ نے انسان بنایا اور امت محمدیہ کا حصہ بنایا۔ تو کتنی عافیت ہے، غور کرنا چاہیے۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت، کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں ہے، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا احسان ہے ہضم ہو جاتا ہے، اللہ کا بہت شکر احسان ہے، اللہ شکر کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پریشانی سے بچا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہیں، بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی، اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو واویلا کرنا انتہائی ناشکری ہے۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی کے دانت خراب ہو گئے تو انہیں کافی پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، یک کے بعد دیگرے کئی دانت نکلوانے پڑے، کافی تکلیف رہی۔ ایک مرتبہ ان کے منہ سے یہ بات نکل کے ابا جی بچپن میں دانت آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں اور جب ٹوٹنے پر آتے ہیں تب بھی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت فرمایا بیٹی تم ان دانتوں کی بس یہی دو باتیں یاد رہیں، ان دو واقعات کے درمیان سال ہر سال تم نے اس خدائے مشین کو استعمال کیا، لذت و راحت حاصل کی، اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ تو شکر گزاری کی عادت جو ہے وہ دماغ ڈالنی چاہیے، اور شکر گزاری کی عادت جب ہوگی نا تو دماغ سے منفی جذبات کم ہو جائیں گے، اور جب منفی جذبات کم ہو جائیں گے تو انسان کے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں، دماغ مثبت انداز میں سوچتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غصے اور چڑچڑاہٹ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی وقت ناشکری کے جذبات پیدا ہوں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، صحت مند ہے، ذرا سا پیروں میں گھٹنوں میں درد ہوا تو ان کو دیکھیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، شوگر کے اتنے پیشنٹ ہیں جن کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، ذرا سا مسئلہ ہو رہا ہے، بار بار پیشاب آ رہا ہے تو ان کو دیکھیں جن کو پیشاب آ ہی نہیں رہا۔
سینہ جلن کر رہا ہے ہلکی سی اگر، تو ان کو دیکھیں جن کے معدے کی اتنی بڑی بڑی تکالیف ہیں کہ وہ کچھ کھا ہی نہیں سکتے، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، چشمہ لگ گیا ہے، چشمے کی پریشانی ہے، تو ان کو دیکھیں جن کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو اپنے سے کم والوں کو دیکھیں گے تو شکر گزاری کی عادت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی رضا کے لیے 5 منٹ کا مدرسہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ، پڑھانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے، آمین ثم آمین۔